شہر کے کنارے ایک ایسی حویلی تھی جسے وقت نے بھلا دیا تھا، مگر وہ حویلی وقت کو نہیں بھولی تھی۔ اس کی اونچی دیواریں اور ٹوٹی سیڑھیاں، رنگ آلودہ دروازہ ہر آنے جانے والے کو خبر کرتا تھا کہ یہ جگہ عام نہیں ہے۔ سورج ڈھلتے ہی پرندے بھی اس کے آس پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ حویلی سانس لیتی ہے۔ اس حویلی کا تعلق ایک جادوگر سے تھا جو اپنے دور میں صرف جادو کے لیے نہیں بلکہ اپنی دانائی کے لیے مشہور تھا۔ وہ کہتا تھا کہ طاقت وہی ہے جو خود پر قابو رکھے، مگر انسان اکثر اپنی حد بھول جاتا ہے۔ جادوگر نے قدیم کتابوں سے ایک ایسا علم حاصل کیا جو یادوں اور وقت کے درمیان دروازہ کھول سکتا تھا۔ جب اس نے اس علم کو آزمایا تو کامیابی تو ملی، مگر قیمت بہت بھاری تھی۔ اس کی روح جسم سے آزاد ہو کر اس حویلی میں قید ہو گئی۔ نہ وہ زندہ رہا، مگر اس وقت جادوگر اسے مارنے کی کوشش میں تھا۔ وقت گزرتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، مگر حویلی کا راز ویسا ہی رہا۔ ایک دن نوجوان ایان اس شہر میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں انعام سی کھوج۔ وہ رات کے وقت حویلی کے سامنے پہنچا تو فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ اس کا انتظار کر رہا ہو۔ جب ایان نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور اندھیرے نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیواروں پر کندہ الفاظ دیکھے۔ علم روشنی ہے مگر اندر بھی کر سکتا ہے۔ حویلی کے ہر کمرے میں پرانی کہانیاں دفن تھیں، کہیں ٹوٹے ہوئے شیشیاں، کہیں بجھے ہوئے چراغ اور کہیں ایسی کتابیں جن کا ورق خود بخود پلٹتے تھے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ انہیں پڑھ رہا ہو۔ مرکزی ہال میں پہنچ کر ایان نے ایک بڑے آئینے میں اپنے پرچھائی کے ساتھ ایک اور سایہ دیکھا۔ وہ سایہ بول اٹھا، "تم کیوں آئے ہو؟" یہ جادوگر تھا۔ جادوگر نے ایان کو بتایا کہ حویلی میں دراصل ایک امتحان ہے۔ جو یہاں داخل ہوتا ہے وہ اپنے اندر کے خوف سے ملتا ہے۔ اگر وہ ڈر جائے تو حویلی اسے کبھی باہر نہیں آنے دیتی۔ ایان نے کئی راتیں حویلی میں گزاری۔ ہر رات اسے اپنے ماضی کی جھلکیاں دکھائی جاتیں، اس کی کمزوریاں، اس کے فیصلے اور وہ سچ جن سے وہ بھاگتا رہا مگر وہ رکا رہا۔ جادوگر نے اسے سکھایا کہ جادو ہاتھوں میں نہیں نیت میں ہوتا ہے۔ طاقت وہ نہیں جو دوسروں کو جھکا دے، بلکہ وہ ہے جو خود کو سیدھا رکھے۔ آخری رات حویلی میں ایک زلزلہ سا آیا۔ دیواروں سے روشنی پھٹ پڑی، آئینہ ٹوٹ گیا اور جادوگر کی آواز گونجی، "اب تو تم تیار ہو۔" صبح ہوتے ہی ایان حویلی کے دروازے سے باہر کھڑا تھا۔ حویلی ویسی ہی تھی مگر اس کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ جادوگر آزاد ہو چکا تھا اور اس کا علم ایان کے دل میں اتر چکا تھا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اندھیرے میں راستہ نہ ملے تو ایک خاموش سا شخص نمودار ہوتا ہے جو صرف ایک جملہ کہتا ہے، "روشنی باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔"